قیامت کا دن ہوگا جب اعمال تولے جائیں گے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو سورہ قارعہ میں بڑے واضح انداز میں ارشاد فرماتا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قرآن کہتا ہے جس کی تولے بھاری ہو گئی، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ عیش میں ہوگا، چین میں ہوگا، جنت میں چلا جائے گا۔ مگر اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی تولے ہلکی پڑ گئی، جس کی نیکیاں کم گنا زیادہ، وَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، وہ حاویہ میں جائے گا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ میں اسے ڈالا جائے گا۔ اٹ مینز اس دن ایک بیلنس شیٹ بنے گی، اس دن حساب ہوگا، نیکیاں زیادہ تو جنت میں، نیکیاں کم اور گناہ زیادہ تو دوزخ میں۔ اب احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا کہ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کی ایک نیکی کم ہوگی، صرف ایک نیکی کم۔ اب وہ مارا پھرے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، اپنے والد کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، تم پر میں نے اتنے احسان کیا، آج ایک نیکی دے دو۔ اگر نیکی نہیں دیتے تو میرا ایک گناہ ہی لے لو تاکہ میری بیلنس شیٹ ٹھیک ہو جائے، میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ مگر اس دن نہ ماں کام آئے گی، نہ والد کام آئے گا، نہ دوست کام آئیں گے۔ اسی طرح بچے کے پاس ماں آئے گی، بیٹے کے پاس باپ آئے گا، مگر وہ بھی ایک دوسرے کو کوئی نیکی دینے کے لیے یا گناہ کا بوجھ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب ذرا ایسا سینیریو ہو، مجھے بتائیے اس بندے کو قیامت کے دن کتنی حسرت ہوگی کہ یار ایک نیکی، کاش میں دنیا میں اور درود پڑھ لیتا، کچھ نوافل پڑھ لیتا، تھوڑی تلاوت کر لیتا، یا میں جو گناہ کرتا تھا ان میں سے کچھ گناہ ہی کم کر دیتا تاکہ میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا۔ اب میں بڑا ریئلسٹک کوسچن کرنے جا رہا ہوں۔ اپنے بارے میں تو میں جانتا ہوں، ہم اپنے بارے میں اگر واقعی ریئلسٹک سوچیں تو شاید ہمارے گناہ زیادہ ہیں، ہماری نیکیاں کم ہیں، روز ہم سے گناہ ہو رہے ہیں۔ اب سوچئے اگر قیامت کے دن اعمال نامے تولے گئے تو ایسا لگتا ہے ہم مارے جائیں گے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا زندگی میں کرنا ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے۔ ہمارے میزان عمل کو جو بیلنس کرنے کا فارمولا ہے وہ درود پاک ہے، کہ جتنے درود پڑھتے جاؤ گے، اگر اللہ کرے یہ تصور جم جائے نا کہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، میں درود پڑھتا جاؤں، میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا، میرے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوتا جائے گا۔ فضول باتوں کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے، موبائل فون ہمارے گھنٹوں لے جاتا ہے، کیوں اتنا فضول ٹائم ضائع کرتے ہیں؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوشش کیا کریں کہ ہماری زبان ذکر و درود سے تر رہے۔ تو انشاءاللہ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔